اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے چینل کو سبسکرائب کرنے والا بنائے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں جہنم کی آگ نہ چھو سکیں گی، ایک وہ جس نے خوف الہی میں آنسو بہایا، اور دوسری وہ جو رات کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی آنکھ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، یہ جہنم کی آگ نہ چھو سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے، جو سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر انتقال کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا ہے۔ سب سے افضل جہاد، سب سے اعلیٰ جہاد، سب سے عظمت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا ہے، سچ بات بولنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو خوف الہی میں گرے، ایک آنسو کا قطرہ جو خوف الہی میں گرے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرتے کرتے گرے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، وہ خود راہ حق سے ہٹی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو ہٹانے والی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت سی عورتیں کپڑا پہن لینے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ خود بھی راہ حق سے دور ہوں گی اور دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوؤں کے بال بنانے والی اور بنوانے والی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوؤں کے بال بنوانے والی اور بنوانے والی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جو عورتیں مردوں جیسی شکل بناتی ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں جیسی شکلیں بناتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور نیک بندوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی منت مانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو گناہ کے کام کی منت مانگے وہ گناہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی منت مانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو گناہ کے کام کی منت مانگے وہ نہ کرے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خصوص دل سے دعا کرو۔ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو تم پھر اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین پڑوسی وہ ہے
جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر کھایا کرو، ایک ساتھ مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ برکت مل کر کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ساتھ مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ برکت مل کر کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھ کو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔ بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفوں کی تقسیم میں اپنے اولاد کے درمیان برابری کرو، تحفوں کی تقسیم میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلہ دیتا ہوں تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلہ دیتا ہوں، اگر میں کسی کو کسی پر فضیلہ دیتا ہوں تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلہ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر نافرمانی کرو گے، دکھ دو گے تو پھر تم کو دوزخ ملے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی نہ دیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ دیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ تو خاموش رہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔